بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ فیصل محمد حاضر خدمت ہے. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے ایک مشیروں کے حوالے سے کہا تھا. اتفاقاً اس میں وہ سلپ آف ٹنگ تھی اور اصل میں جلدی میں بھی تھا, ٹائم کی بہت کمی تھی. تو وہ میں نے تانیہ ادریس کی جگہ ثانیہ نشتر کا نام لے لیا تھا. گو کہ پھر وہ مجھے بعد میں فوری طور پر پتہ لگ گیا تھا, لیکن میرے پاس ٹائم اتنا نہیں تھا کہ میں وہ ایڈیٹنگ پہ جاتا, تو میں نے نیچے اس کو مینشن کر دیا تھا. تو یہ سلپ آف ٹنگ عموماً ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے اس وقت نکلنا تھا, ٹائم میرے پاس بہت کم تھا اور ویڈیو بھی ڈالنی ضرور تھی, بڑا شارٹ شیڈول تھا. بہرحال آج کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری کچھ چیزیں آپ کو میں اہم خبروں کو تجزیہ کروں گا خبروں پہ, اور یہاں میں آپ سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ہو سکے تو میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور خاص طور پر پوری غور سے سنا کریں کہ جو اس وقت جو پاکستان میں اب صورتحال ہونے جا رہی ہے وہ اور بہت سارے لوگ تجزیہ نگار آپ کو بتائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط ہے, ہر ایک کا تجزیہ ہوتا ہے, لیکن میرا تجزیہ الحمدللہ بہت منفرد ہوتا ہے کیونکہ میں سفارتی اور دفاعی دونوں معاملات کے اوپر میں رابطے رکھنے کے بعد آپ سے گفتگو کرتا ہوں. تو میرا تجزیہ جو ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ میرے تجزیے کو غور سے ہوتے ہیں تاکہ ساری صورتحال ان کی سمجھ میں آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2-3 ہفتے پہلے بھی آپ سے ایک بات کی تھی چائنا اور بھارت کے حوالے سے, اور کہا تھا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کی بات چیت چل رہی ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے ہی واضح کہہ دیا تھا کہ اس میں کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. اور کل کی بڑی خبر یہی تھی کہ اس چین اور بھارت کے درمیان ایک دوبارہ پھر ڈائلاگ ہو رہے تھے. تو وہاں اس ڈائلاگ کے اندر اب کل چین نے سختی کے ساتھ وہی بات کہہ دی جو ہمیشہ, بلکہ کل اس میں تھوڑا سا انہوں نے ایک دو الفاظ کا چین نے جو ہمیشہ آپ کو تو ڈپلومیٹک جو ہوتے ہیں ڈرافٹ اس کے اندر ہمیشہ گنے چنے الفاظ ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جب معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ایک آدھ لفظ کا اضافہ کر دیا. تو کل ایک آدھ لفظ کا انہوں نے اضافہ یہ بھی کر دیا ہے کہ اب بار بار بھارت جو ہے نا اگر ہم سے نیگوشیشن کرتا ہے جو بارڈر اسٹینڈ آف کے اوپر یا جو صورتحال ہے اس پہ, تو کوئی نئی چیز لے کر آئے, ہم بار بار اسی چیز کے اوپر اسی ایشو کو ہم اب ڈسکس نہیں کریں گے. تو یہ سمجھ لیں قسم کی چائنا کی طرف سے دھمکی بھی تھی بھارت کو. تو کل بھی وہی ہوا کہ وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چین اور پاکستان کا اور جو بھارت کا اس وقت جو ایک ٹرائنگلر چل رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مغرب اس وقت پاکستان کے پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے, ان کے اپنے معاملات ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان اس وقت چین کا اتحادی ہے اور اپنا رخ تبدیل کر رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے اب جو مغرب نے کوشش یہ کی ہے کہ مغرب نے اب ایک نیا ٹرینڈ اوپن کیا ہے. وہ یہ ٹرینڈ کیا ہے کہ وہ اپنی جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے, اور وہ جنگ کو اس طرح پھیلانا چاہتا ہے کہ وہ پہلے تو یہ تھا آج سے ایک ہفتے قبل یا 5-7 دن پہلے یہ تھی بات کہ معاملہ جو ہے چین کے ساتھ صرف ساؤتھ چائنا سی پہ ہی لڑا جائے گا. لیکن اب گزشتہ 3-4 دنوں سے بڑی تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے اس حالات میں. بڑی دنیا کے حالات پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پالیسیاں تبدیل ہوتی مہینوں لگتے تھے, لیکن اب پالیسیاں جو ہے نا ہفتوں میں اور معاملات دنوں میں چینج ہو جاتے ہیں اور فیصلے گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں. اس چیز کو آپ خاص طور پہ مد نظر رکھیے گا. تو اب وہ تبدیلی یہ کی ہے مغرب نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب اس جنگ کو چین کے ساتھ صرف ساؤتھ چائنا سی میں لڑنے کے بجائے دنیا کے مختلف مقامات پہ لڑا جائے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ مغرب جو ہے کچھ نئے فرنٹ کھولے, اور وہ نئے فرنٹ اس طرح کھولیں کہ افغانستان کے اندر آپ نے حالات کو دیکھا ہوگا کہ جو حالات افغانستان میں ہیں, اور یہ جو حالات اس وقت افغانستان میں ہوئے ہیں, اور آپ نے کل دیکھا ہوگا خاص طور پہ کہ جو ایک جیل توڑی گئی ہے افغانستان کی, ایک جیل توڑی گئی اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو, کچھ تو نہیں تقریباً 2,500 سے زیادہ لوگوں کو مفرور کرایا گیا ہے. اب میرے الفاظ پہ آپ غور کر لیا کریں, میں بہت سی باتیں آپ کو اشارتاً آگے ریپیٹ نہیں کروں گا. مبینہ طور پر مفرور کرایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مفرور کرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان مخالف جنگجو ہیں, ہارڈ کور جنگجو ہیں اور پاکستان مخالف ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ یہ طالبان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی تھی کہ طالبان نے کہا تھا کہ ہمارا یہ جو معاملہ اگر بات چیت کنفرم ہو جاتی ہے, ہماری بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ ان سرحدوں سے پاکستان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی سرحدوں سے؟ افغانستان کی سرحدوں سے. لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مغرب یہ کیسے برداشت کرے کہ ایک اس کا جو حریف ہے سب سے بڑا چین, اس کا ایک سب سے بڑا اتحادی پاکستان,
کسی سرحد سے مطمئن ہو جائے، یہ مغرب کے لیے قطعی طور پر ناممکن تھا، لہٰذا یہ گیم شروع کروائی گئی ہے پچھلے گزشتہ 4 دنوں سے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی تھا میں نے، اور یہ اس کا دعویٰ کیا تھا آپ کو کہ یہ جو بارڈر کے اوپر چمن بارڈر پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر داعش کو داخل کرانا تھا، لیکن چونکہ پاکستان کی فوج نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور بر وقت کارروائی کر کے اس کو وہاں سے روک دیا گیا۔ اس کارروائی کے ناکام ہونے کے پس منظر میں اب یہ دوسری کارروائیاں شروع ہوئی ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ جیل کا ٹوٹنا، وہاں سے لوگوں کا فرار ہونا اور چمن بارڈر پہ پاکستان کے بارڈر پہ پاکستان پر حملہ ہونا، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ اس صورتحال کو آپ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے گرد، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہے اسٹریٹجیکل، ہم الحمدللہ اس پہ خوش ہیں، ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں از خود ہماری طرف جھکیں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، چونکہ ہماری پوزیشن ایسی ہے لہٰذا ہم کبھی کبھی کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے ہماری پوزیشن نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے اندرونی حالات ہیں۔ ہمارے اندرونی حالات جو ہمارے جو گھس بیٹھیے سیاستدان یا گھس بیٹھیے جو ایجنٹ ہے ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، جس ورنہ تو ادروائز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا ہے اور بہت اہم جگہ پاکستان کو دی ہے، دنیا کی سب کچھ پاکستان کو دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ تعلیم سے غافل ہو گئے، انہوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اندرونی سطح پر جو پرابلمز ہوتی ہیں ان پرابلم کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے یہ جو ہے کبھی کبھی پاکستان کو کچھ معاملات یا غیر ضروری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اچھا، اب یہ اس تمام صورتحال کو آپ دیکھ کے رکھیں کہ چین، بھارت، امریکہ اور یہ سارے معاملات، ساؤتھ چائنا سی اور اس کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ ساتھ افغانستان سے بھی یہ نئے محاذ کا کھلنا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب کی اب جو اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، انہوں نے جرمنی سے اور دوسرے کئی علاقوں سے اپنے فوجی بھی وہاں سے نکالنے شروع کر دی ہیں امریکہ نے، تو ظاہر ہے ان کی ڈپلائمنٹ اب انہی علاقوں میں ہوگی جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اب یہ جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اس صورتحال سے آج جو ہمارے پاس جو موصولہ اطلاعات ہیں، ابھی گو کے اعلان نہیں ہوا ہے لیکن یہ موصولہ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے شاید جو اپنی فوجوں کا نکالنے کا افغانستان سے جو پروگرام ہے عارضی طور پر پوسٹ پون کر دے، اور اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر نہیں جائے گا، کہیں نہ کہیں اپنا اس وقت وہاں کیا کہتے ہیں کہ انفلوئنس یا بہت سارے معاملات کے اندر علاقائی معاملات میں اپنا اثر رسوخ رکھنے کے لیے موجود رہے گا۔ تو اس صورتحال میں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، اس تمام صورتحال کے اندر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں تو لوگوں کو بالکل احساس ہی نہیں ہے۔ اب اندرونی معاملات کو اگر میں تھوڑا سا سیاست پہ آپ کی طرف آؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب اور وہ بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ کن چکروں میں لگے ہیں، ان کے اپنے ٹیلی فون رابطے ہو رہے ہیں، اے پی سی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ کچھ نہیں ہوگا، نہ اے پی سی ہوگی نہ کچھ ہوگا، یہ سارے معاملات بیکار ہیں۔ ان کو بالکل بھی قوم کو، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو بالکل اپنے ملک اور قوم کا احساس نہیں ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، بارڈرز کے اوپر ہماری جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، خطے کے اندر جو ہے ہم جنگ کی حالت کے اندر ہیں، ہمارے دونوں بارڈرز کی طرف حالات انتہائی زیادہ خراب ہیں، افغانستان کی طرف بھی بھارت کی طرف بھی اندرونی حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دوران تو اس وقت تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے سیاستدان، ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کریں کہ ہم دنیا کے ساتھ ایک ٹھوس موقف اختیار کریں، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان مسلسل ان کی آپس کی لڑائی، ان کی نوک جھونک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر آپ کس طرح ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو جو ہے ان پہ چھوڑ دیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھے پھر کہتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر، اب امریکہ میں دیکھ لیں، سب جگہ دیکھ لیں، جہاں کہیں ابھی روس اور کا جو معاملہ ہوا چلا ہے بیچ میں روس اور چین کے حوالے سے، اس میں بھی ساری اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، پاکستان کو روس کے قریب لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے، اب یہی ہے کہ ہمارے یہاں پھر مجبور ہو کے اسٹیبلشمنٹ تو ہوتی ہے لیکن ساتھ میں پھر کے اور سامنے آنا پڑتا ہے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب پھر آرمی نے اب سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات اس وقت آرمی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کراچی کے اندر جو فوج گئی ہے یہ کسی کے حکم پہ نہیں گئی، اب آپ سمجھتے جائیں، فوج از خود گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ برساتی نالے اور جو بھرے ہوئے ہیں، جس طرح اب کراچی کے اندر
جو غیر قانونی آبادیاں ہیں 80s کے اندر، جب میں خود پاکستان مسلم لیگ میں مرکز میں تھا تو ہم نے خود 80s کی دہائی کے اندر میں نے خود اپنی نگرانی کے اندر 3 ہٹی سے اور گجرنالہ جو ہے ناز آباد کا، جو کراچی والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہم نے خود ہٹائے تھے لوگوں کو، تجاوزات ہٹائی تھیں، اور ان کے بعد وہاں سے ان کو پلاٹنگ کی پرچیاں دی تھیں، اور وہ پرچیاں ہم نے ان کو بفر زون اور نارتھ کراچی کے اندر دلوائی تھیں. لیکن سال 2 سال 2.5 سال بعد پھر وہاں سے لوگوں نے بیچا، اور بیچ کے پھر دوبارہ آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے اندر یہ حکومت کے ادارے اور حکومت کے اہلکار شامل ہوتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال آپ نے کو دیکھتے ہوئے یہ تو کام سول حکومتوں کا تھا. سول حکومتوں مسلسل ناکام رہی ہیں. خود پیپلز پارٹی والے اور دوسرے جو MQM والے، جو دوسرے جو بھی ہیں جن کی حکومتیں ہیں، انہوں نے وہاں پہ لا کے خود ناجائز آبادیاں کرائیں، جس کی وجہ سے کراچی کو جو معاشی ہب تھا اس کو نقصان ہوا. اور یہ کوئی از خود نہیں ہے، یہ خود کرایا گیا ہے، جان بوجھ کے کرایا گیا. حالات اس طرح کے کریٹ کیے گئے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی ہب ہے اس کو ہٹ کیا جائے، دہشت گردی کے ذریعے ہٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، مہنگائی کے ذریعے ہٹ کیا جائے، کچھ نہ ہو تو بارشیں آ جائیں اس کے ذریعے کیا جائے، برساتی نالے، حالات کہیں نہ کہیں ابتر رہیں. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوج نے از خود جو ہے بہت سارے معاملات، جس طرح میں آپ سے پہلے کہتا ہوں کہ فوج انٹرنیشنل اس وقت جو ہے ڈیفنس ڈپلومیسی آپ کی ہو رہی ہے. اور اسی لیے میں اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ نہ صرف ڈیفنس ڈپلومیسی ہو رہی ہے بلکہ انٹرنل معاملات کے اندر بھی آرمی جو ہے مصروف ہے. سارے معاملات کے اندر ان کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا. اس وقت آرمی سب سے بات کر رہی ہے، جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں. میں آپ کو یہ بات بڑی احتیاطاً اشارے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ بات کر رہی ہے، اپنے طور پر بات کر رہی ہے. کیوں کہ اگر ان کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو ان کو تو آپ کی ساری صورتحال بتا دی میں نے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ امپورٹنس جو ہے صرف وہ یہی ہو رہی ہے کہ جناب وہ پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ دیا. وہ گزشتہ دنوں آپ نے وہ نواز شریف کے پکڑے گئے ہیں فائنانس کے انچارج، ان کا پکڑا جانا البتہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ شریف خاندان نے امبانی گروپ اور جندال گروپ کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ دونوں گروپ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور ان دونوں گروپ جو کہ نہ صرف منی لانڈرنگ میں بھی تھے بلکہ دوسرے ایک طرف منی لانڈرنگ کرتے تھے، دوسری طرف FATF کو یہ معلومات، جیسے میں نے پچھلی میں بتایا تھا کہ اس کو فراہم بھی کیا کرتے تھے. تو یہ ایک صورتحال، یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اب لیکن اس کا فائدہ اتنا کچھ نہیں ہوگا. بس صرف یہ ہوگا کہ جو شہباز شریف سے پہلے کسی وقت میں، یعنی آج سے 4 دن یا 5 دن پہلے تھوڑی سی نیگوسیشن کی پوزیشن میں تھے، وہ کچھ اداروں سے بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں اس طرح کر لیتا ہوں، میں اس طرح کر لیتا ہوں. لیکن ان کے پکڑے جانے کے بعد شہباز شریف، آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ ان کے پکڑے جانے کے بعد شہباز شریف کی جو نیگوسیشن کی جو پوزیشن تھی نا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے. اب وہ تھوڑے سے معافی تلافی کے موڈ میں ہیں، اور اب شہباز شریف نے کہا ہے کہ اب مجھے اس تمام قضیے سے چھوڑ کر مجھے جانے ہی دیں، میں ساری زندگی کے لیے سیاست سے خاموش ہونے کے لیے یا سیاست کو خیر بات کہنے کے لیے تیار ہوں. یہ سارے معاملات ہیں. اسی پس منظر میں دوبارہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالات، چونکہ شہباز شریف، یہ آپ کو میں نے خبر دی ہے، شہباز شریف کی اس طرح کی یقین دہانی کے بعد اور ٹوٹلی سیاست سے سوئچ آف کرنے کے بعد چودھری برادران متحرک ہوئے ہیں. چودھری برادران کا متحرک ہونا اسی پس منظر میں ہے. اور آپ کو یہ بھی میں نے گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ کچھ جو پیراشوٹرز ہیں عمران کے گرد وہ چلے جائیں گے، اور وہ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو جانا ہوگا کیونکہ ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے. وہ کچھ کام نہیں ہو رہا، جیسے بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ سارا کام جو ہے خود فوج کر رہی ہے. بہت کام ہو رہا ہے، بہت کچھ کام ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی میں ڈسکس نہیں کروں گا، آئندہ آنے والی ویڈیو میں کروں گا. تو اب یہ چودھری برادر نے جو آج نشست کی ہے وہ نشست یہی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر پنجاب کی سیاست کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی خبر ہی ہے، تجزیہ نہیں، کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی گرین سگنل مل چکا ہے کہ آپ اگر امن و امان قائم کر سکتے ہیں، معاملات کو درست کر سکتے ہیں، دین گو ہیڈ. تو وہ میری خبر جو آپ کو میں نے کہی تھی، اسی بنیاد پر میں اپنی خبر پہ، ابھی جو ہے میری خبر جو نیوز تھی جو میں نے بتائی تھی آپ کو، میں اس پہ قائم ہوں کہ بزدار جائیں گے، اور وہ چلے جائیں گے. آج جاتے ہیں، کب جاتے ہیں، یہ فیصلہ بہرحال ہو چکا ہے. آگے فیصلوں کو ٹالنا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری صورتحال ہے. لیکن اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ افغانستان کا یہ جو جیل کا ٹوٹنا اور وہاں سے لوگوں کا جو بھاگنا ہے جنگجوؤں کا، وہ اس میں جنگجو، یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کچھ جنگجو ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے سخت مخالف ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا ایسے گروپ ہیں
جو کہ پاکستان کے کچھ حصے پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ موصولہ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے اپنے علاقوں میں جو افغانستان سے لگتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ واقعات، بڑے واقعات بھی اس حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ براہ کرم اپنے ملک پر اور اپنے معاملات پر، ارد گرد پر بہت نظر رکھیں۔ حالات بہت زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ جو حالات آج سے 6 دن پہلے تھے وہ حالات اب نہیں ہیں۔ اس صورتحال کے تحت یہ سارے معاملات ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو چند 2-4 بہت اہم باتیں اور بھی بتاؤں گا انڈیا پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ڈیولپمنٹ جو ہے آج صبح سے بھی چل رہی ہیں، کچھ معاملات چلنے شروع ہوئے ہیں، کچھ معاملات اور رات سے بھی چلنے شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر سے تفصیلات جو ہے میرے پاس آج شام تک یا کل صبح تک کنفرم ہو کر آ جائیں گی، پھر اس کی میں تصدیق کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو 2 دن بعد اس کے حوالے سے آپ کو ضرور مطلع کروں گا۔ انہی خیالات یا تجزیے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و نافذ۔